حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی ہیں مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی. آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اور تمہارا تیسرا ولی وہ علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جو اللہ رسول، اللہ فرما رہا ہے، جو اللہ رسول اور علی کی ولایت پہ ایمان رکھے گا وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. توجہ ہے صاحبہ. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. یعنی جو اللہ کے گروہ میں آئے گا وہ دوسروں پہ غالب ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ماننے والا ہے جو غالب علی کل غالب ہے. اور اللہ کے حزب کے مقابلے میں، اللہ کی پارٹی کے مقابلے میں جو دوسرا حزب ہے، جو دوسرا گروہ ہے، میں 2 دن سے عرض کر رہا ہوں، وہ ہے حزب شیطان، جو شیطان کا گروہ. اب مرضی تمہاری ہے، اللہ والے بن جاؤ یا شیطان والے بن جاؤ. توجہ نا صاحبہ. اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور یقین کیجئے گا کہ اللہ خالق سب کا ہے لیکن ولی سب کا نہیں ہے. جنہیں سمجھ آئے میری بات. اللہ خالق و مالک و مختار سب کا ہے لیکن وہ سب کا ولی. دلیل قرآن کی آیت. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے کہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور میں لے آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کس کا ولی ہے؟ بولے مومنین کا. ایک اور آیت ہے اللہ ولی المتقین. اللہ متقیوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ایک پھر آیت اللہ ولی المؤمنین. اللہ مومنوں کا ولی ہے. عجیب ہے، اگر اللہ مومنوں کا ولی ہے تو علی امیر المومنین ہے. بولے بولے بولے. مجھے احساس ہے موسم سے ہم سے بولیں گے تو جملے کا لطف آئے گا. اگر اللہ مومنوں کا ولی ہے تو علی امیر المومنین ہے، اور اللہ اگر متقیوں کا ولی ہے تو علی امام المتقین. اسی لیے اللہ نے جہاں سرکار علی ابن ابی طالب کے لیے سند ولایت عطا کی، وہیں پہ اپنے رسول کو یہ حکم بھی دیا
کہ میرا حبیب تو علی کی ولایت کا اعلان کر. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچے تو لطف دیجیے گا. آیا بلغ آپ سب کی نگاہوں میں ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہر مومن اس سے واقف ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہ اے میرا رسول تبلیغ کر اس کی جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. جنہیں سمجھ آئے وہ بولتے جائیں، جنہیں سمجھ نہیں آئی میرا ان پہ گلہ ہی نہیں. کہ اے رسول تو تبلیغ کر اس کی جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرا حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا، وہ کام نہ کیا، گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ آپ تشریف فرما ہیں. مولا آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جن جن مومنین کی دعائیں میرے ذمے اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، یعنی مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میں آج اس سے زیادہ کی آپ کو زحمت نہیں دیتا، صرف اس آیت کا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس آیہ بلغ میں کہنا کیا چاہتا ہے. چلیں گے میرے ساتھ؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہا؟ اے رسول. اب قرآن اٹھا کے دیکھنا جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے پیارے پیارے القابات سے یاد کیا. کبھی کہا یاسین، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی جو ہے اپنے حبیب کو شاہد کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی داعی الی اللہ کہا، کبھی سراج منیر کا. توجہ نا صاحبان، بڑے پیارے پیارے نام، پیارے پیارے القاب اللہ نے اپنے حبیب کے قرآن میں دیے ہیں. لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان قریب آیا تو نہ بشیر کہا، نہ نذیر کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ طٰہٰ کہا. ڈائریکٹ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. پروردگارا، یہ تیرا وہ حبیب ہے جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات بنائی ہے. اتنے پیارے پیارے القاب تو نے اپنے حبیب کے قرآن میں کہے ہیں، تو آج بھی کسی لقب سے یاد کر لیتا. یہ رسول ہونا تو تیرے مصطفیٰ کا عہدہ ہے. عہدے سے کیوں خطاب کیا؟ کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ عہدہ رسول کا سرکاری عہدہ ہے. آج جو اعلان ہونا ہے وہ بھی سرکاری ہے. دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے محمد نے یہ اعلان میرا یاسین مزمل بن کے نہیں کیا، بلکہ سرکاری طور پہ کیا ہے. یعنی محمد کی اپنی خواہش نہیں، اللہ کے حکم سے اعلان ہو. میری بات پہنچ رہی ہے سر؟ حیدری سلامت رہے. میں آپ کی توجہات کا شکر گزار. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول. توجہ چاہ رہا ہوں. اور میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کے بہت سارے نام القاب کیے ہیں. توجہ صاحبان، لیکن جو قرآن کی تحقیق کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اٹھا کے دیکھیے قرآن. پورے قرآن میں صرف 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. پوری علمی تحقیق کے ساتھ جملہ ہدیہ کروں گا، پہنچے تو جملے کا لطف لیجیے گا. پورے قرآن میں صرف 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا. ورنہ یا ایھا النبی وہ بھی سرکاری ہوتا ہے. رسول کا نبی ہونا بھی سرکاری ہے کیونکہ نبی بھی اللہ بناتا ہے. وہ بہت سارے مقامات پہ یا ایھا النبی کہا، لیکن یا ایھا الرسول صرف 2 آیتوں میں کہا. مزے کی بات بتاؤں، یہ دونوں آیتیں ایک ہی سورت میں. توجہ سے سورہ مائدہ میں
سورہ مائدہ میں ہی یہ دونوں آیتیں ہیں، دونوں توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہا، کہ ایک اتفاق یہ کہ یہ دونوں آیتیں ایک ہی صورت میں ہیں، اور دوسرا اتفاق یہ دونوں آیتیں اللہ نے علی کے لیے اتاری۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے میری بات کی، جس میں یا ایھا الرسول کہا، یہ دونوں آیتیں اللہ نے علی کے لیے اتاری۔ اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے، ایک میں علی کی ولایت کا کہا ہے، دوسرے میں علی کے دشمنوں پہ تبرہ کیا۔ سلامت رہے سرکار پیچھے والے دارا مرن تو اللہ کو کیس چل رہا ہے نا، حیدر علی آپ کو سب جواب دیا کریں، جتنی دفعہ علی کا نام لیں گے اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دو مرتبہ یا ایھا الرسول کا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور دونوں ایک ہی سورت کی دو آیتیں، دونوں ہی علی کے بارے میں، ایک میں علی کی ولایت کا تذکرہ، دوسری میں علی کے دشمنوں پہ، یعنی ایک تولا کی آیت ہے، ایک تبرہ کی آیت۔ توجہ ہے سلمان، اور حضور کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی بھی نہیں کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں پروردگار تو نے اپنے حبیب کو عہدے سے بلانا ہے، تو نبوت بھی تو تیرا عطا کردہ ہوتا ہے، رسالت بھی تیرا عطا کردہ۔ نبوت نبی کون بناتا ہے؟ سارے بولے میرے بزرگ، اللہ۔ رسول کون بناتا ہے؟ اللہ۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء 313 رسول ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1,24,000 میں سے صرف 313 رسول، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ پروردگارہ تیرا حبیب جہاں تیرا رسول ہے وہاں تیرا نبی بھی ہے، تو نے یہاں یا ایھا الرسول کہہ دیا، یا ایھا النبی کہہ دیتا تو کیا فرق پڑتا؟ کہ تم نہیں جانتے نبی بھی میں بناتا ہوں، رسول بھی میں بناتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو نبی ہے پیغام کا دینے والا، رسول ہے تو نبی جو خبر کا پہنچانے والا، رسول ہے پیغام کا دینے والا۔ تم بس یہی فرق سمجھتے ہو، جبکہ میرے نزدیک ایک اور فرق بھی ہے کہ نبی اور رسول میں ایک فرق یہ ہے کہ نبی کا کام ہے بس پہنچا دینا، لیکن نبی رسول کا کام صرف پہنچانا نہیں، قائل بھی کرنا ہے۔ اس لیے آیہ غدیر میں نے یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول کہا، تاکہ میں سمجھانا چاہتا ہوں میرا حبیب انہیں صرف علی کی ولایت بتانی نہیں، آج انہیں منوا کے بھی جانا ہے۔ سلامت رہو۔ سگی حسین دا گم رکھ، جڑا نعرہ نہ لاوے ان دی چولی وچ 5 بمب رکھ، 3 دیاں پناں کھول، 2 سکے تے علم رکھ، کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے تے دل دا ترازو تول کے تے کوڑیاں دے سر چ کوڑا پا کے، فائنل پنجنی سپر پاور ایٹم بم نعرہ حیدر علی۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ، اس کے یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول۔ رسول کا عہدہ صرف بات پہنچانے کا نہیں، قائل کرنے کا بھی ہے۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، اس لیے کہا یا ایھا الرسول۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ توجہ چاہو، اے میرا رسول تو تبلیغ کر اس کی جو تیرے رب نے تجھ پر پہلے ہی نازل کر دیا۔ کیا کر؟ تبلیغ۔ بلغ کا معنی، اچھا اگر آپ ایک مشکل بات سننا پسند کریں تو اجازت دیں، میں ایک چھوٹی سی مشکل بات کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یہ محبت قائم رکھیے گا۔ اگر جملہ سمجھا گیا نا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں میرا سارا عشرہ ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن توجہ پوری چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ بلغ۔ بلغ کا معنی تو تبلیغ کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عربی میں کہتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں تصدیق کیجئے، یہ فعل امر ہے۔ امر کا معنی حکم، یعنی اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، کس چیز کا؟ تبلیغ کا۔ بلغ ما انزل
انزل الیک من ربک، تبلیغ کر اس کی، توجہ چاہ رہا ہوں، جو میں نے تجھ پر پہلے ہی نازل کر دیا ہے، تو تبلیغ کر۔ بلغ کا معنی بولیے گا، کیا معنی؟ تو تبلیغ کر، حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ۔ عربی میں ایک اور امر کا صیغہ ہے جو بالکل یہی معنی رکھتا ہے، اس کا وہ صیغہ کیا ہے؟ وہ ہے ابلغ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابلغ، ابلغ کا معنی ہے تو تبلیغ کر، بلغ اس کا معنی بھی ہے تو تبلیغ کر۔ لیکن اللہ نے ابلغ نہیں کہا، جو قرآن سمجھنا چاہتے ہو، اللہ نے ابلغ نہیں کہا، بلغ کہا۔ حالانکہ دونوں ہم مانا، دونوں امر کے صیغے، دونوں میں الحکم پایا جاتا ہے، دونوں کا یہی مطلب ہے کہ تو تبلیغ کر، لیکن اللہ نے ابلغ نہیں کہا، بلغ کہا۔ جانتے کیوں؟ ابلغ جو عربی سمجھتے ہیں یہ باب افعال ہے، اور بلغ باب تفعیل ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھا دو، باب افعال اور تفعیل میں فرق یہ ہے کہ باب افعال دل علی مرہ، و باب التفعیل دل علی التکرار، کہ باب افعال ایک مرتبہ کرنے کو کہتا ہے، باب تفعیل بار بار کرنے کو کہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ابلغ نہیں استعمال کیا، بلغ استعمال کیا۔ کیوں؟ اللہ اگر ابلغ کہہ دیتا تو علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ختم ہو جاتا۔ بلغ کہنا اس بات کی دلیل ہے جب تک کائنات باقی ہے علی کی ولایت باقی ہے۔ ایسے نہیں، حق نہیں مانتا، بے شک ایسے نعرہ لگانا مولا جانتا میں راضیوں نہ لگائیں، لگانا ہے تو سارے مل کے لگائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جس تک میری بات پہنچے۔ اگر اللہ ابلغ کہہ دیتا تو علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ختم ہو جاتا۔ بلغ کہنا اس بات کی دلیل ہے جب تک قیامت نہیں آتی علی کی ولایت باقی رہے گی۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے تو جو میں نے عرض کیا کہ میرے اس پورے عشرے کا ایک عشرہ ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اب اللہ کہہ رہا میرا حبیب تو بار بار تبلیغ کر۔ اب خطبہ مصطفیٰ اٹھا کے دیکھنا جو میرے مولا نے غدیر میں خطبہ دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، 3 سے 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جو اللہ کے حبیب نے غدیر میں دیا۔ پورے خطبے میں صرف ایک مرتبہ رسول نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، پورے خطبے میں قبلہ صرف ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ یہ جملہ ملے تو مجھے دکھائیے گا۔ پورے خطبہ ملتا ہے میرے رسول کا، پورے خطبے میں 3 سے 3.5 گھنٹے کے خطبے میں صرف ایک مرتبہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ہاتھ باندھ کر تو یا رسول اللہ، ہم آج کے مولویوں کو پتہ چل گیا کہ بلغ کا معنی ہے بار بار تبلیغ کرنا۔ آپ سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ تو مدینۃ العلم ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بلغ کا معنی ہے بار بار تبلیغ کرنا۔ اللہ کے حبیب پورے 3 گھنٹے کے خطبے میں صرف آپ نے ایک دفعہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اللہ کے حبیب ہم نہیں سمجھ پائے آپ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے بار بار، آپ نے صرف ایک مرتبہ کیوں کہا؟ عجب نواز رسول ہے، پہلے میرے غدیر کے خطبے کو دھیان سے پڑھو۔ جب میں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کے دل میں جتنا علی بسا ہے اپنے دلوں میں پوری محبت علی کی طاقت رکھ کے یہ جملہ سننا۔ جب میں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس کے بعد میں نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیامَہ۔ جو یہاں ہے وہ اسے جا کے علی کی ولایت بتائے جو غدیر میں نہیں ہے، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو قیامت تک علی کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ تو بس جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا مانے گا وہی تو اسے علی ولی اللہ۔ مل کے
مل کے بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جاندا تیریاں ہوشیاریاں بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جاندا تیریاں ہوشیاریاں نو نہیں ہو شرتے دن شفاعت ملنی مت تھپ دے گا منہ تے تیریاں باتاں ساریاں نو اے تا روٹی دے بدلے قطار دے وے آ ویکھ علی دیاں ڈیرے داریاں کائنات پنجنی سپر پاور 1.25 لاکھ نعرے حیدری هل يبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القیامہ. یعنی رسول نے بتا دیا جسے اپنے بیٹے کے اپنے ہونے پہ یقین ہوگا. بولو مجھے پتا ہے حبس میں بولنا بڑا مشکل ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے. آپ بولیں گے تو مجلس کی رونق ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بل یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. حضرت باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی, وقت بہت کم رہ گیا. جس بات کے لیے میں آج آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں, اللہ کیا فرما رہا ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا رسول اس کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. اب یہ سارے میرے بزرگ میرے نوجوان بھائی ذرا مجھے بول کے بتلائیے گا, اللہ ڈرتا کس سے؟ کسی کو شک ہے؟ آدھے بول رہے ہیں کس سے ڈرتا ہے اللہ؟ اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, وہ خالق کل شے ہے, وہ مالک کل شے ہے, اسے کسی کا خوف نہیں, اسے کسی کا ڈر نہیں, کوئی جا کے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. توجہ چاہتا ہوں تو پروردگار سیدھا سیدھا کہہ دے بلغ ولایت علی ابن ابی طالب. میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کیا فرما رہا ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک. سیدھا سیدھا کہہ دے بلغ ولایت علی ابن ابی طالب. کس کی ضرورت تھی جو قرآن سے نکال دیتا؟ بولو کسی کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ سیدھا سیدھا فرما دیتا کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کر, خدا کی قسم کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو قرآن سے نکال دے, کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے, حفاظت بھی ہم کر لیں گے, تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود حفاظت کر لیں گے. جس کا اللہ محافظ ہو اس میں تحریف نہیں ہو سکتی, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پروردگار براہ راست کہہ دے کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کر, نہیں کہا بلکہ کہا ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب نے نازل کیا ہے وہ آج پہنچا دے. کہ اسی میں تو ساری خوبصورتی ہے. بڑی توجہ سے رہا ہوں, یہ ماں ہی تو سب کچھ ہے. یہ ماں تمہیں اس کو عربی میں مائے مبہمہ بھی کہتے ہیں. مائے مبہمہ سمجھتے ہیں کہ جو واضح نہ ہو, جو جس کی وضاحت نہ ہو, اسے مائے مبہمہ کہتے ہیں. اللہ نے اتنا تو کہا, توجہ چاہ رہا ہوں, ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے وہ بتا دے. کیا بتا دے؟ یہ اس آیت میں نہیں بتایا. تو قبلہ میں نے کوشش کی مجھے کہیں ماں مل جائے کہ جس ماں کے پہنچانے کا حکم ہے, تو قرآن نے مجھے ایک اور مقام پہ یہ ماں مل گیا. جانتے ہو کہاں؟ سورہ النجم اٹھانا. اللہ کہتا ہے دلا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, فکان قاب قوسین او ادنا, فاوحا الی ربہ ما اوحا, فاوحا الی ربہ ما اوحا. اللہ کہتا ہے جب میں اپنے حبیب کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا کعبہ قوسین کی منزل پہ, ساری کائنات محمد کے قدموں کے نیچے تھی, میرا رسول اور ادناس کی منزل پہ تھا, کعبہ قوسین سے بھی کم فاصلہ تھا. وہاں پہ فقط یا میرا رسول تھا یا میری وحدت کی تجلی تھی اور کچھ نہ تھا. کہتے ہیں اللہ فرماتا جب میں وہاں لے کے اپنے رسول کو گیا, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اس منزل پہ میں نے اپنے عبد پہ ماں کی وحی کر دی, ماں کی وحی کر دی. پھر بھی نہیں بتایا وہ ماں کیا ہے. کہ میرا بھی میں نے معراج پہ تجھ سے بہت سی باتیں کر لی, کچھ بتا دینا کچھ نہ بتانا, لیکن یہ جو خاص ماں والی بات ہے یہ کسی کو نہ بتانا. جب تک وقت نہ آئے, وقت آئے گا میں خود تجھے بتاؤں گا کہ یہ ماں پہنچا دے. وہ
ما انزل الیک من ربک، وہ معراج والا ماں اب زمین پہ پہنچانے کا وقت ہے۔ وہ ماں کیا نکلا؟ وہ نکلا علی کی ولایت کا اعلان۔ تو پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تجھے زمین پہ خلیفہ بناتا ہوں۔ اور علی کے لیے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو بس جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا ہی آدم کی خلافت اور علی کی ولایت میں فرق ہے۔ ارے آدم کی خلافت زمینی ہے، علی کی ولایت عرشی ہے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ فلک سے دمبے کا آنا تو سمجھ آتا ہے، توجہ، فلک سے دمبے کا آنا تو سمجھ آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ماں سمجھ میں آ گیا، بلغ ما انزل الیک، میرا رسول تبلیغ کر اس ماں کی توجہ ہے جو تجھ پر پہلے سے ہی نازل ہو چکا۔ بھئی کہاں سے نازل ہوا؟ من ربک، تیرے بولو رب کی جانب سے۔ مجھے اب میں ٹھیک ہے آپ کو زور نہیں لگانا چاہتے، میں ایسے لگاتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں یہ سارا دین آیا کس کی طرف سے؟ مجھے کام نہیں کرتے بھائی، سلامت رہو۔ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی۔ نماز کس کی طرف سے؟ روزہ، اللہ کی حج، اللہ کی زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری عبادات، یہ سارا دین کس کی طرف سے؟ اٹھائے قرآن، اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا میرا بیوی نے کہا نماز میرے رب کی طرف سے، جنہیں سمجھ آ رہی، کہیں نہیں کہا یہ روزہ میرے رب کی طرف سے، کہیں نہیں کہا یہ کہ حج میرے رب کی طرف سے، بس اتنا کہا۔ اللہ کے بیوی نے کہا نماز پڑھو، انہیں کہو روزہ رکھو، انہیں کہو حج کرو، انہیں کہو زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ سمجھی سمجھائی بات ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ دین جتنا بھی آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گا، اس لیے بار بار بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کہہ جو دیا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میری خواہش کے بغیر بولتا نہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے احکام دین کے ساتھ یہ بار بار کہنے کی یہ میرے رب کی طرف سے۔ پروردگار جب یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ تیرا رسول جو بھی بولتا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اب علی کی ولایت کے وقت یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ انہیں بتا یہ میرے رب کی طرف سے ہے کہ نہیں تم نہیں سمجھ پائے، میں جانتا ہوں، میرا رسول جانتا ہے۔ غدیر کے مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سمجھیں گے کہ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ اس کا چچا زاد ہے، اس کا داماد ہے، اسے بڑا پیارا ہے، من ربے کا کہہ کے میں نے سمجھا دیا۔ خبردار، علی کی ولایت رسول کی جانب سے نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ حیدری، حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول تبلیغ کر اس کی جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ میں تقریباً 20 سے 25 منٹ سے بھی بلکہ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا یہی بتا رہا ہوں کہ رسول نے تبلیغ کس کی ہے؟ جی ولایت علی کی، یہی کہا ہے نا، ولایت علی کا اعلان کیا، تبلیغ کس کی ہے؟ بولنا سارے، پہلے بھائی سے لے کے آخری مومن تک، تبلیغ کس کی ہے؟ میرے رسول نے علی کی ولایت کی، اپنی مرضی سے کی، اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے بلغ، تبلیغ کر، یعنی مجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ تبلیغ سمجھتا ہی اسے ہے جس میں علی کی ولایت ہو۔ اوہ اللہ، کوئی تو بیٹھا ہوگا اس جملے کا قدردان، اللہ تبلیغ سمجھتا ہی اس میں ہے جس میں علی، اور اسی لیے کہا اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرا رسول
اگر تو نے یہ کام نہ کیا، کون سا؟ علی کی ولایت کی تبلیغ کا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا تو نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی ہے۔ توجہ سے جملہ کہوں جس تک میری بات پہنچے۔ اب میرے رسول کو کم نہ سمجھا، میرا رسول کوئی عام انسان نہیں، میرا رسول کوئی عام نبی نہیں، میرا رسول کوئی عام رسول نہیں، میرا رسول ہے سید الانبیاء، میرا رسول ہے خاتم النبیین، میرا رسول ہے سید المرسلین۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ میرا حبیب ہے خاتم الرسل۔ اللہ کا رسول کوئی معمولی رسول نہیں، یہ اس کا حبیب ہے، اس کا عبد خاص ہے، یہ مقصد تخلیق کائنات ہے۔ اتنا بڑا نبی ہے میرا رسول کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی و رسول ہیں، اگر میرا محمد ان کی تصدیق نہ کرے، نبی نبی نہیں رہتا۔ بولو جسے جملہ سمجھ میں آیا ہے، جو جملوں کے قدردان بیٹھے ہو۔ اِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اٹھاؤ قرآن، میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا، جب تمہیں کتاب و حکمت دے چکو، تمہارے جانے کے بعد میرا رسول آئے گا جو میں تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی محتاج ہے تصدیق مصطفیٰ کا۔ اگر نبی تصدیق نہ کرے، نبی نبی نہیں رہتا۔ اگر میرا مصطفیٰ نبیوں کی تصدیق نہ کرے، ان کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کائنات کی قیمت کا جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی نبوت کی تصدیق اگر مصطفیٰ نہ کرے، نبوت خطرے میں۔ آج اس محمد کی اپنی رسالت رک گئی ہے علی کی ولایت کے اعلان۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے اس جملے کی، کون اس معرفت کی حد تک آیا ہے۔ توجہ سے رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت رک گئی ہے مصطفیٰ کی تصدیق پر۔ خود مصطفیٰ کی رسالت ٹھہر گئی ہے اعلان ولایت علی پر۔ تو پھر جملہ کہہ رہا ہوں، علی کے اعلان ولایت کی ضرورت صرف مصطفیٰ کی نہیں، یہ آدم کی بھی ضرورت ہے، یہ نوح کی بھی ضرورت ہے، یہ ابراہیم کی بھی ضرورت ہے، یہ موسیٰ کی بھی ضرورت ہے، یہ عیسیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کا انحصار آج غدیر میں علی کی ولایت کی تبلیغ پر ہے۔ اگر تبلیغ نہ ہوئی تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تمہارے گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک پشتر لے کے تبلیغ کرنے کا۔ اور جب اللہ انبیاء کی تبلیغ کو علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں کرتا، تمہاری تبلیغ اسے کیسے قبول ہو؟ اللہ جب انبیاء کی تبلیغ کو علی کی ولایت کے بعد قبول نہیں کرتا۔ میری بات کو پسند بھی آ رہی ہے؟ مولا سلامت رکھے۔ میں سوچوں کہ میں اکیلے ہی زور نہ لگائی جا رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جس تک میری بات پہنچ رہی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جی جی بسم اللہ، سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ گفتگو کریں گے، بڑی بھائی چھوڑ دو یار، اس کو صحیح رکھو۔ آپ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، آج میں صرف اس آیت کا تجزیہ کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور میں اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا، گویا رسالت کی تبلیغ ہی نہ ہو پائی۔ لیکن یاد رکھ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچا دے۔ آپ کی خاموشیوں پہ قربان، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے۔ اچھا، شیعہ مترجمین قرآن کا ترجمہ آپ رکھیں ایک طرف، توجہ چاہ رہا ہوں جی، سبحان اللہ، سلامت رہے۔ بس قبلہ آپ کو تو میرا مسئلہ حل کر دیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب شیعہ کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھیں، توجہ جی چھوڑ دیں، ایک طرف چھوڑ دیں۔
اہل تسنن اہل حدیث دیوبندی بریلوی چکرالوی احمد خان بریلوی کا ابن تیمیہ والوں کا ابن تیمیہ ابن قیم والوں جس کا مرضی ترجمہ اٹھائے اس آیت کا ترجمہ 2 ترجمے ملیں گے آپ کو اس آیت کے تیسرا ترجمہ نہیں ملے گا پہلا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا واللہ یعصمک من الناس اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا اور جنہوں نے بڑی احتیاط کی نا انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا اللہ تمہیں لوگوں کی شرارت سے بچائے گا اسے سمجھ آئی بات کچھ نے کیا اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے کچھ نے کہا اللہ تمہیں لوگوں کی بھائی وہاں شریر تھا کون ابھی قبلہ بھی میری سپورٹ میں بول پڑے ہیں آپ تو بولو یار کہ وہ تو سارے کے سارے حاجی تھے توجہ صاحبانو بھائی کہہ رہے تھے بالکل 0 میٹر حاجی اور قبلہ صرف حاجی نہیں تھے صحابی مصطفیٰ بھی تھے اور رسول کا صحابی ہونا کوئی معمولی بات بہت بڑا ہوتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں بہت بڑا ہوتا ہے رسول کا صحابی ہونا اور میں اور آپ آج رسول کا صرف نام لے کے عبادت کر رہے ہیں تو جس نے محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو بولو جسے سمجھ آئی ہے اس کی عزت کیا ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں یہ سارے کے سارے صحابی ہیں سارے کے سارے حاجی ہیں اور پروردگار یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں تو وہ شریر کون ہے توجہ چاہ رہا ہوں جن کے شر سے تو اپنے حبیب کو بچائے گا یہ سارے صحابی اور بالکل تازہ ترین حاجی اور حاجی کا مقام سمجھتے ہو معصوم فرماتے ہیں کوئی انسان ساری زندگی اس سے گناہ ہوتے رہے ہو اگر اسے اللہ توفیق کے حج دے دے وہ روز الحج کو روز عرفہ میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے چند گھنٹے گزار دے تو وہ ایسے ہے جیسے آج بھی اپنی ماں کے شکم سے آیا ہے سارے گناہ معاف اب پروردگار سارے حاجی ہیں گناہ معاف کروا کے آئے ہیں تازہ تازہ حاجی ہے صحابی ہے شریر کون ہے آج جیسی عبادت کر کے آئے اگر جملے کا حل جاتے ہو مجھے بول کے جواب دینا آپ لوگ اگر حج کے لیے جاتے ہو وہاں عبادت کرنا جاتے ہو یا شرارت کرنے جاتے ہو عبادت کرنے جاتے ہو نا لیکن بس اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ اگر دل میں علی کا بغض ہوگا حج حج نہیں رہے گا شرارت ہوگا مولا آپ کو سلامت ہو جس تک میری بات ہو توجہ صاحبان واللہ یعصمک من الناس اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے جی میں ختم کر گیا سرکار صرف آیت کا آخری ٹکڑا سید رہ گیا 1 منٹ کا جملہ ہے جو اب تک نہیں بول سکا نا اب سر اٹھا کے مولا توجہ کریں اللہ کہتا ہے ان اللہ توجہ میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کبھی کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا اللہ کافر قوم کو ہدایت بولے نہیں کرتا اگر اللہ ہدایت نہ کرتا ہوتا کل کے لعنت اللہ آج کے رضی اللہ نہ بن جاتا بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی موسم کی پرواہ نہ کرنا علی والے ہو سر اٹھانا توجہ چاہو اگر اللہ کافر کو ہدایت نہ کرتا ہوتا تو کل کے لعنت اللہ توجہ چاہو کل کے لعنت اللہ حضور بڑے مزے کی بات ہے یہ ہوا چلی ہے آپ نے سروں پہ کپڑے رکھ لیے کیا حال ہوا ہوگا ان کا جو غدیر کی کڑی دھوپ میں کھڑے ہوں گے مولا آپ کو سلامت رکھے جس تک میری بات پہنچ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا پروردگارا اگر تو ہدایت نہ کرتا ہوتا پوری طاقت سے جملہ کہہ رہا ہوں پوری طاقت سے جملہ سننا پروردگار اگر تو ہدایت نہ کرتا ہوتا کل کے لعنت اللہ آج کے رضی اللہ نہ بنتے جو پہلے بت پرست تھے اسلام کے آنے سے پہلے رسول نے کلمہ پڑھایا وہ رضی اللہ بنتے گئے پروردگار ہم نے دیکھا تو سارے اسلام میں لعنت اللہ کو رضی اللہ بناتا رہا ہدایت دیتا رہا اسلام کی آخر میں یہ کیا کہہ دیا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا اللہ کہتا ہے خبردار پہلے سمجھو کافر ہیں 2 طرح کے ایک وہ ہے
اللہ اور اس کے رسول کے منکر، ایک وہ ہے جو علی کے منکر۔ جو اللہ اور رسول کے منکر ہے وہ لائق ہدایت ہے، جو علی کے دشمن ہے وہ ہدایت کے لائق۔ سلامت رہو۔ دونوں ہاتھ بند کرو۔ ہے علی اللہ۔ جو علی کا منکر ہے وہ لائق ہدایت، ایسا کافر ہے وہ جو علی کی ولایت کا منکر۔ اور قبلہ یہ علی کی ولایت کے ہی منکر تھے جنہوں نے کربلا میں ہم شکل علی کو گھوڑے سے اتارا۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دکھائے۔ آج باب الحوائج کا پرسہ ہے، کوشش کرنا جی بھر کے ام البنین کو پرسہ دینا ہے۔ کون عباس؟ مختصر سا تعارف ہے۔ حسین خط لکھتے تو کاتب عباس، مشورہ کرتے تو مشیر عباس، حسین کے یتیموں کی ڈھارس عباس، حسین کی فوج کا علم بردار عباس، جملہ کہوں حسین کی بہنوں کے پردوں کا محافظ عباس۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی تھا نا کربلا میں وہ عباس ہی سے لو لگائے تھا۔ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ جب یہی عباس سامنے آ کے کہتے مولا اگر لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین فرماتے ہیں عباس کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا۔ فرماتے مولا تیری وہ فوج کہاں جس کا عباس علم بردار ہے؟ میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے کہ نہیں عباس، جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے نا میرے بچوں کو ڈھارس ہے۔ کہ مولا زندگی سے جی تنگ آ گیا، مولا آپ زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ کرے میری آواز تک پہنچ رہی ہے، میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، مجھے اجازت دیجیے۔ کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو نا تو مشق سکینہ ساتھ لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، میرے مولا نے مشق سکینہ کو پہنا، پہن کے جانتے ہو عباس کہاں ہے؟ ایک خیمے کے دروازے پہ۔ وہ دروازہ کس کے خیمے کا ہے؟ علی کی بڑی بیٹی کے خیمے کا۔ عزادارو دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے عباس کہتے ہیں علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی مہمان غلام کا، توجہ میں طرف رکھنا نام ہے مولا، مہمان غلام کا آخری سلام۔ سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا، بی بی نے ایک جملہ کہا، عجیب حسرت تھی سیدہ کے لہجے میں، دیکھ کے فرماتی ہے عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ جس تک جملہ پہنچے سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ فرمایا ہاں آزادی۔ سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، یہ سننا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے سیدہ کھڑی ہوئی، خیمے کے در پہ آئی، عباس کو دونوں شانوں سے تھاما، خیمے کے درمیان میں لائی، پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما، چوم کے کہتے عباس مجھے اسی لیے کربلا لے آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، عباس نکلے سیدہ کے خیمے سے، چلے میدان کربلا کی طرف، دریا کی طرف چلے نا عباس۔ 500 تیر اندازوں کا قبضہ دریا کے کنارے پہ، میرے مولا نے نیزہ گوش فرض میں رکھا، کھاک خالی کروایا، گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ وہ عزادارو گھوڑا دریا میں ڈالا، مشق سکینہ کو پر کیا۔ عجیب لفظ دیکھئے سید، میں نے مقتل میں جب میرا مولا عباس مشق بھر رہے تھے نا، عباس کے دونوں بازو پانی میں بھیگ گئے، جلدی سے اپنی زرہ کے ساتھ صاف کر کہتے ہیں پروردگارا میرے یہ بازو حسین کے بغیر بھیگے ہیں، اب جو میرا حسین سے سامنا ہو میرے یہ ہاتھ میرے ساتھ ہو۔
अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो साथी कौसर का बेटा दरिया से प्यासा निकला। अब मातम की तैयारी करना। उम्र साथ की आवाज आई, खबरदार ये पानी खैमों तक न पहुंचने पाए। बिखरी हुई फौज सिमट के आई। अब मेरा मौला अब्बास एक वक्त में 3 काम कर रहे हैं। मश्क सकीना को भी संभाल रहे हैं, अलम को भी संभाल रहे हैं, और नेज़े के साथ रास्ता भी खाली करा रहे थे कि एक मलाउन ने छुप के वार किया। अब्बास का दाहिना बाजू कम हुआ, मश्क सकीना को बाएं बाजू पे डाला। इस मलाउन ने फिर वार किया। अब्बास का दाहिना बाजू कम हुआ, मश्क सकीना को दांतों में दबाया। किबला ये था मक्तल का मंजर। उधर खेमों के बाहर फिजा सकीना को लिए खड़ी थी। सकीना चचा की जंग देख रही थी। जब आलम को दाएं बाएं झुकते देखा, कहा अम्मा फिजा, मेरे चचा का आलम दाएं बाएं क्यों झुक रहा है? फिजा मुंह पे मातम करके थी, सकीना तेरे चचा के दोनों बाजू कम हुए। सकीना ने रुक किया मक्तल की तरफ, आवाज दी, और मेरी फुफियों के पर्दों के मुहाफिज चचा, और मेरे बाबा की कमर का जोर चचा। चचा एक मर्तबा खैमे आ जा, वादा करती हूँ फिर कभी पानी नहीं मांग। अजरकुम अल्लाह। रोते आना, मातम करते आना, दुआएं मांगते आना। बाबुल हवाइज का मातम है। बस अदादारो अब्बास के बाजू कम हुए, मश्क सकीना को दांतों में दबाया। घोड़े को फेरे, घोड़ा जल्दी चल, पानी खैमों तक पहुंच जाए। अदादारो इतने में तीर आया, अब्बास की पेशानी पे लगा। एक और तीर आया, अब्बास की आंख में लगा। एक 3 नोकों वाला तीर मश्क सकीना को छेदता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हुआ। तो मश्क छिदना था, पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। अज़ादार फरमाया, घोड़ा अब मुझे खैमे ना ले जाना, मैं सकीना से बड़ा शर्मिंदा हूँ जो घर से सैयदा को पुरसा देने की नीयत से आए हो और मातम करना इबादत समझते हो। मेरे एक सवाल का जवाब देना कि अभी हवा चली, इसमें तिनके उड़े, अगर किसी की आंख में एक तिनका चला जाए कितनी तकलीफ होती है। चाहते हो ना जल्दी से उस तिनके को निकाल दो, लेकिन कसम है इज्जत अब्बास की आंख में तिनका नहीं था, 3 नोकों वाला तीर था। कितनी तकलीफ होगी अब्बास को। और मेरे मौला ने चाहा कि मैं इस तीर को निकालूं। अब हाथ होते तो निकाल दे, हाथ तो कलम थे, सकता मेरे मौला ने, लेकिन तीर इतना गहराई में था, न निकल पाया। जानते हो अब्बास ने क्या किया? अपने दोनों घुटनों को घोड़े की जीन से बुलंद किया, मंजर बनाना, तीर को घुटनों के दरमियान रखा। अब जो तीर खींचने के लिए अब्बास ने सर को ऊपर किया, ऐ मुसीबत, एक मलाउन ने अब्बास के सर पे गुर्द का वार किया। अब्बास का सर पिछले कुरान खुल गया, दिमाग निकल के शाने पे आया। एक आवाज दी, मौला मेरा आखिरी सलाम। अजरकुम अल्लाह। सीने प्यारे न करो, आज मातम नहीं करोगे तो कब करोगे? अल्लाह सैयद काज़िम कज़वीनी ने एक मर्तबा मौला अब्बास की शहादत पढ़ी, आके घर में सो गए। रात ख्वाब में मौला अब्बास की ज़ियारत हुई। इमाम मौला फरमाते हैं, सैयद काज़िम तू मेरी शहादत क्यों नहीं पढ़ता? का मौला पढ़ी तो है, नहीं तूने बताया ही नहीं, मैं घोड़े की जीन से गिरा कैसे। ओ अज़ादारो, जब भी कोई शाह सवार गिरता है, दोनों बाजुओं का सहारा लेता है। अल्लाह करे समझ आए अब्बास की मुसीबत का ये जुमला तुम्हें, तो घर तक मातम करते जाओगे। अब्बास की पेशानी में थी, आंख में थी, सीने में थी। अब जो आंख का तीर निकालने के लिए घुटनों में तीर रख के सर ऊपर उठाया, मलाउन ने गुर्ज का वार किया। अब्बास घोड़े पे संभल नहीं पाए। अज़ादारो अब्बास घोड़े से गिरे, हाथ होते तो सहारा लेते, हाथ तो कदा थे, मुंह के बल अब्बास जमीन पे गिरा, पांव रकाब में फंस गया। जिधर जिधर अब्बास का घोड़ा भागा, पेशानी करबला के पत्थरों पे टकरा। अजरकुम अल्लाह। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। 2 जुमलों की मुझे इजाजत देना। अज़ादारो, अब्बास घोड़े की जीन से गिरे, हुसैन आए, अब्बास के लाश छोटी सारी शहादत। 2 जुमलों की इजाजत देना। अब्बास का सर जानों पे रखा, कब मेरे लाल में आ गया, मेरे लाल कोई हसरत है तो बयान कर।
کہ مولا ایک حسرت دل میں لیے جا رہا ہوں. کہ عباس کون سی؟ کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں, آخری بار آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہ عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہ مولا ایک میں تیر ہے, دوسرے کے سر کا خون ہے, بلا تشبیہ میرے مولا نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا. کہ عباس کوئی اور حسرت؟ کہ مولا کچھ نہیں, ایک منت کرتا ہوں میرا لاشا خیمے نہ لے جانا, میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں. او عزادارو, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. عباس کوئی اور حسرت؟ مولا کچھ نہیں. اچھا عباس اگر تیری حسرت نہیں تو پھر میری ایک حسرت پوری کر دے. کہ مولا حکم. کہ عباس آج مولا نہیں, ایک مرتبہ بھائی کہہ کے ڈھوٹا. جو ماتمی بیٹھے ہو ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے ڈھوٹا. کیا کیسے کہوں تو سیدہ کرا, میں کنیز کا بیٹا, یہ کہنا تھا. آواز آئی, عباس میں تجھے اماموں کے حکم دیتا ہوں. لفظ امام آنا تھا. عباس کی آواز آئی, ہائیو میرا کربلا کا غریب بھیا, ہائیو میرا اللہ راسی بھیا. خیمے کے در سے آواز آئی, عباس میں بھی تو تیری کچھ لگتی ہوں. عباس کا بہن آیا, ہائیو میری قیدر بہن, ہائیو میری بردے سے بہن. دعا کرو کسی بھائی کی گود میں بھائی کی جان نہ نکلے. حسین کی گود میں عباس کا سر ہے. میرے مولا کی نظر عباس کے چہرے پہ ہے. اچانک میرے مولا نے دیکھا عباس کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے اور لب مسکرا رہے. کہ میرے لال مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ مولا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا ہے, مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. کہ عباس سلام کر, نانا رسول آ گیا. کہ کسی کا ہاتھ میرے شانے پہ ہے. کہ عباس سلام کر, بابا علی آ گئے. کہ کسی کا ہاتھ میرے سینے پہ ہے. کہ عباس سلام کر, بھیا حسن آ گئے. او آل محمد کی غربت کا ماتم کرنے والوں, ایک مرتبہ عباس کہتے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے قدم